کشمیر کے اندر بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے حمایت یافتہ 133 مجاہدین کو مار گرایا ہے۔ اس بات کی تصدیق کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ بھارت کے پولیس چیف جو سری نگر کے اندر کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ حالانکہ انہوں نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ مجاہدین کو ہلاک کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جو آپریشن ہم چلا رہے ہیں کشمیر کے اندر اس حوالے سے ہمیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھارت کی فوج نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے حمایت یافتہ 133 مجاہدین شہید کیے ہیں وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت کا ایک کانوائے جو کشمیر کے اندر موو کر رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، خصوصاً سری نگر کے اندر، تو اس کے اوپر مجاہدین نے جو ہے حملہ کیا ہے۔ بھارت کی فوجی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، کچھ ایک دو جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح بھارت کی فوج کو مالی نقصان مجاہدین نے پہنچانا شروع کر دیا۔ تو رات گئے یہ تماشا ہوتا ہے سارا کا سارا، اور بھارت کی جو فوج کا قبرستان بن گیا تھا کشمیر۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آج 5 نئی کمپنیاں فوج کی بھارت کے لیے کشمیر کے اندر آ گئی ہیں اور وہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے خلاف آپریشن چلا رہی ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی ابھی تک بھارت کو نہیں ملی۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ 5500 جو بھارت کے کمانڈوز ہیں، اسپیشل کمانڈوز، وہ کشمیر کے اندر آ کر تعینات ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بھارت کی فوج کو کوئی خاصی کامیابی نہیں ملی۔ تو اس خبر کو مزید ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت نے محفوظ بنکر بنانے شروع کیے ہیں، وہ بھی کشمیری مجاہدین کے نقصان پہنچانے کے، کیونکہ پہلے جو بنکرز تھے وہ غیر محفوظ ہو چکے تھے، کیونکہ مجاہدین وہاں آتے تھے، حملہ کرتے تھے پرانے بنکروں کے اوپر، اور بھارت کی فوج کو وہاں سے اغوا کرتے تھے، بعض اوقات قتل بھی کر دیتے تھے۔ اور بھارت کی جو پچھلے دنوں میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ 24 ٹینک جو تھے جو کشمیر ویلی کے اندر موجود تھے، وہ مجاہدین نے ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ کیا۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ کل پاکستان نے OIC کے جو ممبرز آئے تھے، جو افیشلز آئے تھے، انہوں نے LOC کا دورہ کیا، ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا، جو مہاجرین کیمپ تھے وہاں گئے اور یہ بات کلیئر کٹ کر دی کہ واقعی پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے کشمیر کو لے کر۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بھارت کی سپورٹ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سارے اب اسلامی ملک جو ہیں وہ پاکستان کے سٹانس کو کشمیر کو لے کر خصوصاً وہ جو ہے پاکستان کے سٹانس کو ماننا شروع کیا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلے امریکہ بڑا زیادہ سپورٹ کرتا تھا، کوئی بھی آزادی پسند تحریک کوئی شروع ہو جاتی نا کشمیر کے اندر یا بھارت کے اندر، تو امریکہ اس کو سپریس کرنے کے لیے بھارت کی سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن UK کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ خالصتان تحریک، آزاد خالصتان تحریک کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک خالصتان تحریک کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں۔ آزاد خالصتان کے ریفرینڈم کے لیے دوسرے مرحلے کے اندر ووٹنگ ڈالی جا رہی اور یہ ووٹنگ جو ہے UK کے اندر ہو رہی، جس میں UK کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ UK کے اندر جو سکھ پارلیمنٹ کے حصہ دار ہیں وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا، وہ تو پہلے ہی جو ہے سکھوں کا گڑھ ہے، وہاں پر سکھوں کی بہت زیادہ میجارٹی ہے۔ امریکہ بھی آج کل سکھوں کے خالصتان سٹانس کو مینٹین کر رہا ہے، اور ایک بھارت ہے جو یہ کہتا ہے کہ خالصتان تحریک کو پاکستان والے سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی ISI سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس سٹانس کو امریکہ، برٹین اور دیگر ممالک نے ریفرینڈم کروا کے بھارت کے اس جو ہے سٹانس کو بالکل کرش کر دیا ہے۔